الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ بچپن میں سب سے بار جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگوڑے میں سو رہے تھے۔ میں نے پیار سے ان کے سینہ اتھر پہ اپنا ہاتھ رکھا، اتنے میں آپ بیدار ہو گئے اور مسکراتے ہوئے میری طرف نظر کرم فرمانے لگے۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی وسعتوں میں سما گیا۔ ہمارے ساتھ جناب آج آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر پاک ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سرور دو جہاں خدا کا حسن انتخاب بھی ہیں اور انتخاب لاجواب بھی ہیں، جو کائنات حسن بھی ہیں اور حسن کائنات بھی ہیں، کہ امام الانبیاء، آفتاب نبوت، بدر الدجا، خیر الورا، سرور لولاک، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا، وہ حسن و جمال عطا کیا تھا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی مرتبہ دور سے دیکھتا تو مبہوت ہو جاتا اور قریب سے دیکھتا تو مسحور ہو جایا کرتا تھا۔ کہیں یہ چہرہ مبارک والضحیٰ ٹھہرا تو کہیں زلف مبارک کو واللیل پکارا گیا، کہ یہ وہ حسینوں کے حسین ہیں کہ جس راستے سے بھی گزر جاتے تھے تو بعد میں آنے والا شخص خوشبو سے پہچانتا تھا کہ یہاں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ کہ جس طرح ناظرین انبیاء سابقین کے جملہ شمائل و خصائص اور محامد و محاسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں اس طرح جمع فرما دیے کہ نبی مکرم افضلیت و اکملیت کا معیار آخر قرار پائے، اسی طرح سے تمام اولین و آخرین میں حسن و جمال کا معیار آخر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ٹھہری، کہ جن حسینوں کو جو بھی حسن ملا ناظرین حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہی ملا۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ کائنات حسن کا ہر ذرہ دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا بھکاری نظر آتا ہے، کہ چمن دہر کی تمام رعنائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دم قدم سے ہیں۔ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن جمال اور بے مثال عطا فرمایا کہ اگر اس کا ظہور کامل ہو جاتا ناظرین تو انسانی آنکھ ان جلووں کی تاب نہ لا سکتی تھی، کہ انوار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے پردوں کے اندر رکھا گیا کہ کسی آنکھ میں مشاہدہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی حسن و جمال مخلوق سے مخفی رکھا۔ رب کائنات نے ناظرین وہ آنکھ تخلیق ہی نہیں کی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا مکمل طور پر مشاہدہ کر سکے، کہ بس حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تھا ناظرین کہ جس نے بھی دیکھا اپنی آنکھ اور اپنی بساط کے مطابق دیکھا۔ کہیں حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ نے چشمان مبارک سے وہ نور نکلتے ہوئے دیکھا کہ جو آسمانوں میں پھیل گیا اور سب کچھ روشن ہو گیا، تو کہیں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نورانی پیکر چاندی کے اندر ڈھلتا ہوا نظر آتا، کہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ مبارک مثل مہتاب نظر آتا، تو کہیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 14ویں کا چاند بھی رخ انور کے سامنے ماند نظر آتا۔ کہیں ناظرین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حسن بے مثال کی چمک دمک کی وجہ سے اسے آنکھ بھر دیکھنا بھی اپنے لیے محال فرماتے ہیں، تو کہیں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ انور کی تابناکیوں میں کھوئی بھی نظر آتی ہیں، اور کہیں ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ یہ بتلاتی ہیں کہ حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں اگر وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
جبین مقدس کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ناظرین کرام، کہیں انسانی آنکھ کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے تھے، نعتیں لکھا کرتے تھے سرکار علیہ السلام کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے منور کو دیکھ کر اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مطالعہ کیا اور اس کا مشاہدہ کیا تو اپنی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ لی، اس لیے کہ روح منور کی تابناکیوں اور تابانیوں کی جو یعنی چمک اور دمک تھی، کہیں میں اس کی وجہ سے اپنی بینائی سے محروم نہ ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ واسن من کا لم ترقت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور سے لے کر قدم پاک تک نور ہی نور تھے، نور ہی نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے والی آنکھ چندیا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر چاند اور سورج کی طرح منور و تاباں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ ہے حسن لباس بشری میں مستور نہ ہوتے تو روح منور کی طرف دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ دیکھنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ بس آخر میں ایک جملہ ادا کروں گا کہ جتنے بھی حسینوں کے حسین ہیں اس کائنات میں کہ جو اپنے حسن کے دعوے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا انہیں جو حسن کی خیرات ملی ہے نا، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔ سب سے پہلے اب یہ سوال ایسا ہے صاحب، علامہ صاحب، کہ انسان کے بس کی میں دعوے سے بات کر رہا ہوں، بات ہے ہی نہیں کہ یہ اس کا جواب دے سکے، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ ناظرین میں کیٹیگوریکل بات رس کر رہا ہوں اور سوال بھی فلوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، جنہوں نے دیکھا وہی بیان نہیں کر پائے، وہی صحیح طور سے نہیں سمجھ پائے کہ پردے کے پیچھے پردے، یوں کہیے کہ پردوں کے پیچھے کیا ہے، سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف پہ لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اولاً اس کے چہرے پہ ہماری نگاہ پڑتی ہے۔ ذات بات کی بات ہے، سیرت بات کی بات ہے، پہلے چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جب چہرہ دیکھا جاتا ہے تو اس کی شخصیت کی عکاسی جہاں ہوتی ہے وہ چہرہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے چہرہ جو ہے وہ شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، اور شخصیت ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں اس پر ایک بات عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جب وہ اولاً حضور کے چہرے کو انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ کسی جھوٹے کا یا کاذب کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا ہے، اور بعض علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس قول کی نسبت عبداللہ بن رواحہ کی طرف کی جاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے بارے میں روایت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے، اگر وہ نہ بھی دیے جاتے تو حضور کا چہرہ ہی دعوے نبوت کی تصدیق۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چہرہ ہی ایسا ہے کہ حضور کے چہرے کو جو دیکھے بس اس کے بعد کائنات میں کوئی اور چیز نظر ہی بندے کو نہیں آتی۔ سبحان، بس سراپا بیان کیجئے سرکار کا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے اعتبار سے اور حسن کے اعتبار سے یہ بات ذکر کی جاتی ہے، اور آپ نے اپنے اشعار میں ابتداءً بہت تفصیلی گفتگو فرما دی ہے۔ تو دیکھیے نبی مکرم علیہ السلام کے سراپے کو بیان کرنے والے بیان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ لا یمکن الثناء، کہ اب نبی مکرم علیہ السلام کی ثنا و تعریف بیان ہو ہی نہیں سکتی، بس بات اتنی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لیکن ایک بات ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں چہرہ اثر کیسا تھا، داڑھی مبارک کیسی تھی، انگوشتیں مبارک کیسی تھی، زلف مبارک کیسی تھی؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے حسن کو بیان فرمایا، ان میں چند مشہور شخصیات ہیں جن میں حضرت ہند بن ابی حالہ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ کون ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو پہلے شوہر ہیں ان سے یہ تھے،
اور جب ظاہر ہے کہ انہوں نے قریب سے دیکھا اور اتنا قریب سے دیکھا کہ جب حضرت اس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ان سے کہ مجھے بتائیے، تو انہوں نے سراپا بیان کیا. اور پھر بعد میں حضرت ام معبد کا ذکر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی، یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں خاص طور پہ حضور کے سراپے کو بیان فرمائے کیونکہ گھر کے افراد ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت ہند بن ابی حالہ سے جو پوچھا گیا تھا تو انہوں نے جو بات بیان کی تھی وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک نہ بہت طویل تھا نہ بہت پست تھا، یعنی معتدل قد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. دوسرا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے عظیم المرتبت اور باروب تھے، جہاں تشریف فرما ہوتے قد اگرچہ طویل نہ تھا لیکن جہاں حضور بیٹھے ہوتے سب میں بلند اور نمایاں نظر آ رہے ہوتے. یہ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان، آپ کا معجزہ تھا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہی ہے، بے شک معجزات میں سے یہ. اگلی بات ذکر کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا تھا جیسے آسمان پہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اچھا، یہ بات کیوں کی گئی؟ یعنی صرف چاند چمکتے نہیں، 14ویں چاند کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ بالکل گول ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن یا خم باقی نہیں رہتا. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی گئی. اسی طرح بیان کیا گیا کہ سر اقدس اعتدال کے ساتھ تھا. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، زلف مبارک کبھی کان تک نہیں، آدھے کان تک، پورے کان تک، کبھی کندھوں تک. کہتے ہیں کہ وہ ہلکی سی بل کھائے ہوئے تھے. اچھا، یعنی بال آنا، اس طریقے سے بل کھانا، خم تھے. یہ خم کے یہ اس کو کہ یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. یہ بھی اعلیٰ نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے کہ لام کی شکل یوں بنی ہوئی ہوتی ہے تو اللہ شروع میں الف لگائیے، آخر میں ہاں لگائیے، اور پھر حضور کی دونوں زلفوں کو یاد کیجئے، لام ادھر لام ادھر لام، تو شروع میں الف اور ہاں لگا تو کہتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذل مبارک کے اعتبار سے یہ بات ذکر کی گئی. کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مانگ نکالنے کے اہتمام نہ فرماتے تھے لیکن حضور کی مانگ نکلی بھی ہوتی تھی. عموماً درمیان سے مانگ نکلی ہوتی تھی. اعلیٰ نے کیا لکھا؟ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. مانگ کی استقامت کیا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود نکلی ہوئی ہے. اسی طریقے سے تیل شریف کا استعمال کرتے تھے. بالکل، تیل مبارک کا استعمال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے لیکن اس تیل سے کسی بھی قسم کا کوئی آلودگی والا معاملہ نہیں تھا، ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں سے. اسی طریقے سے فرمایا کہ رنگ مبارک چمکدار تھا، پیشانی کشادہ تھی، اور اسی طریقے سے ابرو مبارک جدا جدا تھے، ملے ہوئے نہیں تھے، اور ناک مبارک آپ کی بینی مبارک بلند تھی، اس میں چمکدار نور ہوتا تھا. اور کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک گھنی تھی، رخسار مبارک ہموار تھے. یعنی اتنے تفصیلی ذکر ہے کہ اس کو ذکر کرتے چلے جائیں. آپ کی جو ہے اپنا یہ ابرو مبارک جو یہ بھی یہ پیوست تھی. جی بالکل بالکل بالکل، یہ بیان کیا گیا. میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اشعار پڑھ لیتا ہوں تاکہ سراپا انہوں نے کس انداز سے بیان کیا وہ بھی ذرا میں عرض کر سکوں. سلام رضا میں جو اشعار ہیں ان میں سے اعلیٰ حضرت نے تقریباً 51 اشعار حضور کے سراپے پر لکھے. اور جو پڑھنے والے ہوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اشعار 31 سے لے کر 81 تک 51 اشعار جو پڑھ لیں. اب میں یہاں پہ عرض کروں کہ مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام کا میں نے آپ کو عرض کیا. اسی طریقے سے فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے اور بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، اور نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی رنگت اور چمک کے آپ یہ دیکھیے کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. کیا کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے تو مطلب اچھا اور کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا سرکار علیہ السلام کا سراپا. ایسا لگتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جیسے آپ سرکار علیہ السلام کے سراپا اتھر کا جو ہے دیدار کرتے چلے جا رہے تھے اور اشعار کی صورت میں اس کو منتقل کرتے چلے جا رہے تھے. اب ذرا آئیے ڈاکٹر صاحب، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک اعلیٰ حضرت نے لکھا، مولانا جامی نے اس پہ گفتگو کی، مطلب ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ اپنی عقیدتوں کے، سعدی نے اپنے انداز سے عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے، اقبال نے اپنے انداز سے پیش کیے، ہر ایک نے ظاہر پیش کیے اور آج تک پیش کرتے. اس وقت اس لمحے بھی کوئی نہ کوئی نعت گو شاعر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا جو ہے سرکار علیہ السلام کی ثنا اور توصیف لکھ رہا ہوگا دنیا کے کسی کونے میں یا گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے. تو یہ رہتی دنیا تک معاملہ رہے گا. لیکن ایک وہ قبیل ہے جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبیل کہتے ہیں، اور وہ قبیل ہے
جو اپنی آنکھوں سے سرکار علیہ السلام کا دیدار کرتے، کیا حسین منظر ہوتا ہوگا، اور کیا خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہوں گے. میں اس وقت تصور میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سرکار جو ہیں مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہوتے ہوں گے، منبر رسول ہوتا ہوگا، سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہوں گے، کائنات کے چاند موجود ہیں اور سارے ستارے جو ہیں ان کے جلووں میں موجود ہیں، اور وہ ان کا دیدار کر کے پھر سرکار کا جو سراپا بتاتے ہوں گے. کیسے بتاتے ہوں گے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حسن اور جمال لازوال عطا کیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ اس دین نے آفاقی دین بننا ہے، اور جس کمیونٹی کے ذریعے سے وہ دین ہوگا جو کہ صحابہ کرام ہے، اگر وہ فزیکلی اٹریکٹ ہی نہیں ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد لوگ جمع ہوں، اس پیغام کو سنیں. تو اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال دیا گیا کہ جس کی وجہ سے کوئی نہ چاہ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ظاہری سراپا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، فریفتہ ہو جاتے تھے. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ابھی ان میں سے چند اقوال ہم ذکر کریں گے. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ایمان لانے سے پہلے اہل عرب حضور کے عشق میں اور حسن میں گرفتار تھے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا انک بأعیننا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ تو ہماری نگاہوں میں ہر وقت رہتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ایک طرف اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بیان فرما رہا ہے، اور جو ہسٹوریکل ریالٹی ہے، جو فرسٹ کمیونٹی ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، وہ کمیونٹی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن میں اتنی فریفتہ ہے کہ اس کی پہلی اگزامپل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. بتائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ بچے کی تلاش میں مکہ المکرمہ، حضرت آمنہ سے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے. حضرت آمنہ بچے کو لے کر آتی ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ چادر میں ملبوس ہیں، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے. جس لمحے پہلی بار میں نے اس چہرے کو دیکھا تو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ میرا جی نہ چاہا کہ میں آپ کے قریب آؤں اور آپ کے آرام میں خلل ہو. تو پہلے نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، اتنے خوبصورتی تھی کہ آپ کا جی چاہا کہ میں انہیں بیدار نہ کروں. آپ کھو گئی تھی. اس کے بعد دوسرا لمحہ، لیکن اس خوبصورتی نے آپ کو بے خود کر دیا. اس بے خودی کے عالم کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں کھل جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں تو حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے نور نکلتا ہے اور آسمان کی وسعتوں میں پھیل جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ کتنی خوبصورت منظر کشی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابھی ابتدائے زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ ابھی تشریف لائے ہیں. دوسری مثال میں دینا چاہوں گا، حضرت ربی بنت معوذ. آپ ابھی ایک نیو جنریشن آ رہی ہے، تو نیو جنریشن سے حضرت ابو عبیدہ دریافت کرتے ہیں کہ ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ حضور دکھتے کیسے. حضرت ربی بنت معوذ فرماتی ہیں یاد رکھو اگر تم دیکھتے تو تم کیا دیکھتے، تم حضور کو دیکھتے تو تمہیں یہ محسوس ہوتا جیسے کہ طلوع ہوتا ہوا سورج. یہ حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرما رہی ہے. اچھا غور طلب بات کیا ہے، آج کے ہمارے جو ینگ جنریشن انہیں کیا پتا کیا ہے، وہ جو چاند کی مثالیں تشبیہات اور استعارات دیے وہ کیا ہوتے ہیں. یاد رکھیے طلوع ہوتے ہوئے سورج میں راحت ہے، اطمینان ہے، کرنیں ہیں، یعنی تاریکی میں اجالا آئے گا، ٹھنڈک ہے، اطمینان ہے، اور ساتھ انقلاب آ رہا ہے. دھیرے دھیرے انقلاب آ رہا ہے. ایک جملے میں کیا فساد، کیا بیان کر دیا. اس کے بعد حضرت
حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آپ مسرور ہوتے تو جب ہم آپ کو دیکھتے تو جب آپ کا چہرہ یعنی جب آپ کا چہرہ کھلتا تو آپ کے روح منور سے نور کی کرنیں نکلتی اور ہمیں یہ محسوس ہوتا حتیٰ کأنہ قطعۃ القمر کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. اور آخر میں دو باتیں عبداللہ ابن سلام کے حوالے سے ذکر ہوا. عبداللہ ابن سلام کو جب پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے یہ چاہا کہ جانوں کہ یہ تو دیکھوں کہ دلیلیں کیا ہیں حضور کی کیا ہیں دلیلیں کیا ہیں. دلیلوں کے طلب کے لیے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھ کر آپ نے فرمایا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب کہ یہ چہرہ تو کسی کذاب کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا چہرے نے نبوت کا کام کر دیا اور دلیل دے دی. پھر آئیے جہاں سب چیزیں ختم ہو جاتی جنید بھائی میری پرسنلی بہت میں اس روایت کو لائک کرتا ہوں. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور سے ملا اور ملنے کے بعد میں آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا محبوب ہو گئے آپ. پھر جب آپ کو دیکھتا تو آپ سے نگاہیں ہٹنے کو جی چاہتا ہی نہ. تو نگاہیں ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہے تھے عمرو بن عاص کا. آپ فرماتے کہ اگر میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھوں تو یہ مجھے شک ہوتا کہ کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. تو کہیں بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے آپ مسلسل دیکھتے نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرکشش چہرے کو, اور اگر نہ دیکھیں تو آپ کو سرور اور راحت نہ آئے, اور اگر دیکھیں تو بے ادبی اور گستاخی کا ڈر ہو. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن صحابہ کرام نے کبھی عدم کا دامن بھی نہ چھوڑا, محبت کو انجوائے کیا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں حسن کو فل انجوائے کیا, لیکن ادب کا دامن کبھی یعنی وہ بات ہے کہ دیکھے بغیر جو ہے من کی پیاس نہیں بجھتی, اور دیکھتے وقت جو ہے وہ ادب کا دامن بھی ہاتھوں سے نہیں چھوٹتا. کیا خوبصورت گفتگو آپ دونوں نے فرمائی. سلامت رکھے اللہ آپ کو. آئیے صاحب حافظ صاحب اب آپ ذرا اپنا حصہ ڈالیے, اور خاص طور پہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری ہستی بنائی نہیں کہ جن کے جسم اطہر کو اتنی نفاست عطا کی, اتنی پاکیزگی عطا کی, اور کمال یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تمثیل, ہمارا پسینہ تو بدبودار پسینہ ہے نا, ہم تو گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, گناہوں کی پٹلیاں جو ہے وہ اپنے کاندھوں کے اوپر لیے گھوم رہے ہوتے ہیں, جسم سے تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے, بار بار ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا صابن سے دھو رہے ہوتے ہیں, نہا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں تو یہ ہے کہ پسینے کی خوشبو جو ہے مشک اور عنبر سے زیادہ عزیز ہے. جسم اطہر کی خوشبو ایسی کہ لوگ اس جسم اطہر کی خوشبو سے آپ کو تلاش کر لیا کرتے تھے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ایسا سفید کہ گویا چاندی کو ڈھال کر بنایا گیا. اللہ. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ریشم سے زیادہ نرم و ملائم آپ کا جسم مبارک. اللہ. اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اس حالت میں جنم دیا کہ جسم پر کوئی میل کچیل نہیں تھا. اور امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن تو بدن آپ کے کپڑوں پر بھی مکھی جوم مچھر کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. کبھی بھی آپ کے بدن پر مکھی مچھر کا گزر نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے کبھی کاٹا. یہ جسم مبارک کی نظافت تھی, یہ جسم مبارک کی نفاست تھی زندگی میں. اور جب آپ کا ظاہری وصال ہوا تو مولا علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو دیکھا اور اس سے کوئی بھی ایسی چیز خارج نہیں ہو رہی تھی جو عام طور پہ خارج ہوتی ہے. تو میں یہ پکار اٹھا کہ اے اللہ کے محبوب آپ پاکیزگی کا سر چشمہ ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی نظافت ہے اور نفاست ہے. اور اگر لطافت کی بات کی جائے جسم مبارک کی تو چاندی رات میں چلتے یا دھوپ میں چلتے تو سایہ مبارک زمین پہ نہ پڑتا. اور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی خوشبو کی بات کی جائے تو وہ کسی بیرونی اثر کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ خود سے تھی. بائی ڈیفالٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ
والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشبو سے نوازا تھا کہ بی بی آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو میں نے کستوری سے زیادہ مہکدار خوشبو آپ کو سنی. اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو منظر بیان کیا کیا ہی خوبصورت ہیں. بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کو قبیلہ بنو سعد کی طرف لے کر جا رہی ہوں. جس رستے سے گزرتی جاتی ہوں وہ رستہ مہکتا جاتا ہے, اور جب قبیلہ بنو سعد میں ہم پہنچتے ہیں تو قبیلے کا چپا چپا مہک اٹھتا ہے, اور قبیلے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے کستوری کی مہک نہ آ رہی ہو. یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کی خوشبو ہے. اور مولا علی بیان کرتے ہیں کہ وصال کے بعد میں نے ایسی خوشبو سونگھی کہ اس سے پہلے کبھی خوشبو ایسی نہ سونگی تھی. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں وصال کے بعد سینہ مبارکہ پر میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ رکھا, اس ہاتھ سے مدت تک خوشبو آتی رہی, میں کھانا بھی کھاتی رہی, کام کاج بھی کرتی رہی, لیکن وہ کستوری کی مہک میرے ہاتھ سے رخصت نہ ہوئی. یہ جسم مبارک کی خوشبو تھی. اور پسینے مبارک کی کیا بات کی جائے کہ مولا علی نے کیا خوبصورت منظر بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر جب پسینہ چمکتا, پیشانی مبارک پر جب پسینے کے قطرے چمکتے تو وہ لگتا کہ گویا موتی چمک رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسینے کو وہ برکات عطا فرمائی. عمر فاروق فرماتے کستوری سے بڑھ کر خوشبو تھی. حضرت انس بیان کرتے کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں تھی. اور مولا علی بھی بیان کرتے کہ کستوری کی خوشبو بھی نبی کریم علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو کے سامنے ماند تھی. صحابہ کرام شیشیوں میں پسینے کو محفوظ کر لیتے. اور حضرت انس تو یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے کفن کو جب مجھے دفناؤ کفناؤ تو میرے کفن پر اس خوشبو کو لگا دینا. اور جس گھر میں نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ مبارکہ بطور خوشبو استعمال ہو وہ گھر بیت المطیبین بن جائے. اور جس گلی سے نبی کریم علیہ السلام گزر جائے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو سے مہک سے یہ جان جائے کہ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا ہے. اور آج بھی عاشق مدینے کی ان گلیوں میں اس خوشبو کو تلاش کرتے ہیں. اور شاعر نے کہا نا کہ عرصہ ہوا کہ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. یہ نبی کریم علیہ السلام. اس میں یہ بھی بتائیے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم سلام اللہ علیہ. آپ دیکھیں نا سر, مطلب ظاہر یہ تو خالہ, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا سرکار علیہ السلام کو ان کے جو ہے وہ حجرہ اقدس پہ آنا جانا, اور پھر سرکار علیہ السلام کے پسینے مبارک کو تو باقاعدہ شیشی میں جمع کیا کرتے تھے. بالکل. اور نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو وہ کہا کہ محفوظ کر رہے ہیں, ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں, ہم اسے بیماروں کو دیتے ہیں, وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہاں تم نے بالکل ٹھیک کیا. اور میں گزارش کرنا چاہوں گا صحابہ کرام کا تو نصیب تھا نا, ہمارے تو نصیب کیا کہیں کہ مگر نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. صحابہ کرام کا نصیب تو انہوں نے پسینے کو جمع کر لیا, اس کی خوشبو سے اپنے آپ کو مہکاتے رہے. آج ہمارے پاس یہ موقع ہے ہم درود کی خوشبو سے خود کو مہکائیں, اطاعت کی خوشبو سے خود کو مہکائیں. کیا اچھا. کتاب الشفا 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ اس وقت ناظرین ہم آپ کو بتلانے جا رہے ہیں. بس یہ چند سیکنڈز میں اسکرین میں آپ کے سامنے نمایاں ہوگا. آپ اس وظیفے کو نوٹ کیجئے, اور جس ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج کی رات ظاہر ہے آپ اپنے تعلق کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پہ جوڑیے, اس تیقن کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے. ذرا سنیے. اول کا خاص وظیفہ. شیخ المشائخ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وظائف کی کتاب جواہر خمسہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 12 ربیع الاول کے روز 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 7 مرتبہ یا اللہ, 7 مرتبہ یا رحمان, 7 مرتبہ یا غفور, 7 مرتبہ یا رحیم, 7 مرتبہ یا حنان, 7 مرتبہ یا منان, 7 مرتبہ یا دیان, 7 مرتبہ یا سبحان پڑھے
پڑھے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے دن کی نسبت سے دکھی دل کو سکون ملے گا، رزق کی پریشانی دور ہوگی، مقدمات میں الجھے ہوئے کو نجات ملے گی، بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، اپنوں کی کدورتوں اور نفرتوں کا خاتمہ ہوگا اور پڑھنے والا سارا سال خوش رہے گا۔ اچھا جی، آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول مبارک کی جانب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے آپ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند منور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے یہ سورج روشن ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنانے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صفات کی خبر لے کر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فیضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فیضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔